میری خالہ ایک ابھی بھی بالکل جوان عورت تھی۔ وہ جب بھی کبھی گھر میں اکیلی ہوتی تو مجھے اپنے پاس بلا لیتی، میں بھی مجبور ہو کر ان کی باس چلا جاتا اور کچھ حسین لمحے ان کے ساتھ گزارتا۔ مجھے خالہ کے ساتھ رہتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا، اسی لیے اب وہ مجھ سے ذرا بھی پردہ وہ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن خالہ گھر پر اکیلی تھی جب اس نے مجھے اپنے قریب کیا اور ایک دم سے مجھے چومنے۔ میری خالہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت ہے۔ اس وقت میں اپنے خالو نعیم کے گھر میں رہنے آیا تھا کیونکہ امی ابو دونوں سعودیہ جا رہے تھے۔ روانگی سے قبل جب چھوٹے خالو ابو سے ملنے اور مبارکباد دینے آئے تو انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا کہ آصف کو ہمارے گھر چھوڑ جائیں۔ ابو نے انہیں کافی منع کیا کہ اب آصف بڑا ہو گیا ہے اور اپنا خیال رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے ابو کو راضی کر ہی لیا اور میری دلی خواہش پوری ہو گئی۔ خالہ زنیرہ کی شادی میرے خالو سے کوئی 12 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا، مگر اس وقت خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دھیمے لہجے والی اور دلکش رنگت اور جسم کی مالک تھی۔ خالو اور خالہ کی جوڑی مثالی سمجھی جاتی تھی، پر ابھی تک وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور شاید وہ دونوں اسے اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر بیٹھے تھے۔ خالہ اور خالو کا پیا بہت زیادہ تھا اور میرا اندازہ تھا کہ خالو نے ان کے ساتھ کوئی رات بھی ضائع نہیں کی ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد خالہ کا بدن انتہا قاد لکش یعنی جان لیوا ہو گیا تھا۔ صورت تو پہلے ہی لاجواب تھی، مگر اب جسم کا ہر حصہ اپنی طرف کھینچتا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت جب خالہ گھر کی صفائی کر رہی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، تب خالہ نے مجھ سے پوچھا، آصف بیٹا کیا آج تم نے کالج نہیں جانا؟ بیٹا کہنے پر میں نے دل ہی دل میں برا محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، نہیں خالہ، سیمسٹر ختم ہو گیا ہے نہ، اس لیے 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہیں۔ خالہ نے ٹھیک ہے کہ انداز میں سر ہلایا اور جھک کر میز پر کپڑا پھیرنے لگی۔ خالہ کے واضح نظر آنے لگے۔ یہ دل چھو لینے والا منظر دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے خالہ کے گھر آئے اب تک 2 دن گزر چکے تھے۔ رات کو کھانے کی میز پر خالو نے خالہ اور مجھ سے کہا کہ انہیں 20 دن کے لیے لاہور جانا ہے، اگر انہیں زیادہ دنوں کے لیے باہر جانا ہوتا تو وہ خالہ کو ساتھ لے جاتے۔ ایسا خالہ نے اس لیے کہا کیونکہ خالو کو اپنی بیوی سے بے حد محبت تھی اور جتنی وہ حسین و جمیل ہیں ہونی بھی چاہیے، اور اس گھر میں میری موجودگی سے بھی کافی مطمئن تھے، اس لیے انہیں اکیلے جانے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خالہ کی روٹین اور ان کی عادتوں کا اچھی طرح سے جائزہ لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ چائے کا استعمال کافی زیادہ کرتی ہیں اور چائے کھلے دودھ کی بنتی ہیں، اور میں پیکنگ دودھ کی چائے پینے کا عادی تھا۔ اگلے دن جب میں گیم کھیل رہا تھا تو ہیڈ فون لگانے کی وجہ سے مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ خالہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور مجھے کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی تھی۔ ہم دوست آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ گیم میں مگن غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے۔ خالہ حیران و پریشان تھی کیونکہ وہ بھی پاس بیٹھی میری ساری بکواس سن رہی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے اوعز دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کی، مگر خالہ کی میٹھی اور مدھم آواز مجھے میوزک کی وجہ سے سنائی نہیں دی۔ خالہ میری بےہودہ باتیں کافی دیر تک سنتی رہی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو جب میں چند دوستوں سے ملنے باہر جانے لگا تو خالہ کو بتانے کے لیے ان کے کمرے کی طرف گیا۔ میرے ذہن میں اس وقت کچھ خاص نہیں تھا۔ پھر میں واپس اکر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ میں نے چائے پینی ہے، خالہ کیا آپ بنا دیں گی؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا، کیوں نہیں میرے بچے، بس میں 2 منٹ میں فریش ہو کر آپ کو بنا دیتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر ہاتھ روم کی طرف بڑھ گئی اور میں بھی کیلوی میں اکر بیٹھ گیا اور سامنے لان اور پھولوں کو دیکھنے لگا۔ ایک پھول مجھے پسند آ گیا، میں نے اسے مزید قریب جا کر دیکھا اور اسے توڑ لیا۔ خالہ مجھے آواز دے رہی تھی، میں نے جواب دیا باہر ہوں تو وہ ہاتھ میں 2 کپ چائے کی ٹرے لیے باہر آئیں۔ پھر انہوں نے 1 کپ مجھے کڑھا اور دوسرا خود اٹھا کر میز پر رکھ دیا۔ میں نے وہ پھول جو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا بے ساختہ اپنی پھولوں جیسے چہرے والی خالہ کی طرف بڑھا دیا۔ خالہ نے مسکرا کر پھول میرے ہاتھ سے پکڑا اور شکریہ میرے بچے کا۔ میرے سارے ارمانوں پر پانی پڑ گیا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ خالہ بور نہیں ہوتی؟ اب سارا دن گھر میں رہ کے میں تو بور ہو گیا ہوں، آج کہیں باہر گھومنے چلیں؟ تو خالہ نے کہا، نہیں آصف، میں جہاں بھی جاتی ہوں اب کے خالو کے ساتھ جاتی ہوں، ان کے بغیر میں کہیں نہیں جاتی۔ میں خاموش ہو کر چائے پینے لگا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ایک مووی لگائی اور بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ خالہ بھی میرے پاس اکر بیٹھی اور مووی دیکھنے لگ گئی۔ خالہ نے جب دیکھا کہ مودی میں بھی یہ وہی غلط باتیں ہو رہی ہے جو میں دوپہر کو گیم کھیلتے وقت کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا، اچھا جی، ساری گالیاں اور بکواسیات تم نے یہاں سے سیکھی ہے؟
وہ بولی بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے، تم بہت ہی بےہودہ زبان استعمال کرتے ہو۔ شرم سے میرے پسینے چھوٹ کیے۔ خالہ نے پھر کہا کہ میں تیری ماں کلثوم سے بات کروں گی کہ وہ تجھ پر خاص نظر رکھیں، تم ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا اور خالہ کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پلیز معاف کر دیں۔ مگر کیا کروں، سب لڑکے اسی طرح کی ہی بولتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا ہوتا ہے تو انہی کے انداز والی باتیں منہ سے نکل جاتی ہے۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا کہ ڈرو نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکے کس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اچھا یار کوئی اور مووی لگاؤ، یہ کیا فضول سا لگایا ہوا ہے تم نے؟ تب جا کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میں نے خالہ سے پوچھا کہ کون سی مووی لگاؤں، تو انہوں نے کہا کوئی انڈین مووی لگاؤ۔ میں نے وہی لگا دی۔ خالہ مووی دیکھ رہی تھی جبکہ میں چوری سے خالہ کا چاند سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خالہ نے بیٹھنے کی پوزیشن بتاتے ہوئے اپنی ایک ٹانگ اٹھا کر دوسری ٹانگ پر رکھی اور صوفے سے ٹیک اور بازو پھیلا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ پھر میں نے بھی ہو بہو خالہ پر بیٹھا کی کاپی کی اور اسی کے انداز میں بیٹھ گیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ خالہ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا ہے اور ان کے چہرے پر ملکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی خالہ کی طرح صوفے کے دوسرے کونے ہوا تھا۔ پھر خالہ نے مسکراتے ہوئے اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور میں نے بھی ان کو دیکھا اور صحیح ہو کر بیٹھنے میں ہی بہتری سمجھی۔ خالہ بے اختیار ہنس پڑی اور مجھے کہا ای آصف، کیا تم میری نقل اتار رہے ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا تو انہوں نے مصنوعی سا غصہ کرتے ہوئے کہا تم کیوں مجھے تنگ کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے بھی لاپرواہی سے کہا ہاں تھوڑا سا اور تنگ کرنا ہے ابھی۔ خالہ نے پھر سے موتیوں جیسے دانت نکالتے ہوئے ہنسی بکھیری اور بولی کیوں؟ میں نے فوراً کہا ارے اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ کسی کی ڈانٹ کھائی ہے نہ کسی سے جوتے، اور اوپر سے آپ انتہائی بور قسم کی عورت ہے۔ ان کے ماتھے پر بل پڑے اور کہا آصف کیا میں واقعی بور عورت ہوں؟ تو میں نے کہا پتہ نہیں میرا کیا بنے گا اکیلے رہ رہ کر۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا تجھے مار کھانی ہے تو میں لگا دیتی ہوں۔ وہ مجھے کوئی معصوم سا شرارتی بچہ سمجھ رہی تھی اور یہ بات میرے فائدے میں ہی تھی۔ شاید اسی طرح کی فضول باتیں کرتے کرتے خالہ مجھ سے کافی فری ہو گئی۔ جب رات کے 10 بجے ان کے موبائل پر خالو کا فون بجا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں نے تھوڑی دیر مووی دیکھی میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ تبھی مجھے خالہ کے کمرے سے ان کی آواز سنائی دی یار سیچ میں بہت مس کر رہی ہوں میں آپ کو۔ خالو نے جواب دیا مجھے بھی نہیں معلوم کہ اتنے دن میں آپ کے بغیر کیسے گزاروں گا، مگر جو جواب خالہ نے اسے دیا اس نے میرے دل کی گھنٹیاں بجا دی۔ صبح میں جلدی اٹھ گیا اور فریش ہو کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے خالہ کے کمرے کی طرف جا کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، یعنی خالہ نیند میں مدہوش پڑی تھی۔ میں نے کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنائی، انڈا فرائی کیا اور کچھ بریڈ وغیرہ گرم کر کے میز پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں ناشتہ کرنے میں مگن ہی تھا کہ خالہ کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گئی۔ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ کر وہ تھوڑی سی شرمندگی کے انداز میں بولی کہ رات مجھے نیند نہیں آئی، بہت دیر سے آنکھ لگی تھی اس لیے صبح جلدی بیدار نہیں ہو سکی۔ میں نے خالہ کی بات سن کر دل ہی دل میں رات والی کال کا خیال لیے سوچا کہ میری پیاری خالہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو رات نیند کیوں نہیں آئی۔ پھر میں ہوش میں آیا اور میں نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں خالہ، اپنے ناشتہ کرنا ہے نا؟ چلی آج آپ کا ناشتہ میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرتا ہوں۔ خالہ بولی آج بھانجے کے ہاتھوں کا ناشتہ؟ کیا بات ہے جناب۔ پھر میں نے خالہ سے کہا کہ آپ فریش ہو کر الف میں تب تک ناشتہ بناتا ہوں، باقی باتیں پھر کریں گے۔ خالہ نے سر ہلایا اور نرم و نازک ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے دوبارہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگے تو میں نے پوچھا خالہ ناشتے میں اب کیا کھانا پسند فرمائیں گی؟ خالہ کھلکھلا کر ہنسی اور کہا ای آصف تم انسان بن جاؤ، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، مجھے مزید شرمسار مت کرو۔ میں نے بھی سر جھکاتے ہوئے کہا خالہ جی جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ پھر جب میں کچن کی طرف مڑنے لگا تو خالہ نے مجھے آنکھ بھر کے دیکھا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کچن میں کام کرتا ہوا کافی دیر تک نظریں لگائے دیکھتی رہی۔ پھر جب ناشتہ تیار ہو گیا تو میں ان کی کرسی کے سامنے کھڑا ہوا اور مشیروں کے انداز میں جھک کر خالہ کے آگے رکھی میز پر ناشتے والی ٹرے رکھ دی۔ خالہ میری شرارت بھری حرکتوں کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں جیسے ہی ٹرے رکھ کر سیدھا ہونے لگا تو خالہ نے اپنے حسین ہاتھوں سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور میرے بالوں کی سجاوٹ خراب کر دی۔ پھر کہا وائے زبردست، بہت عقلمند ہو تم تو، ورنہ میر یہ تو خیال تھا کہ تم بھی دور حاضر کے لڑکوں کی طرح آوارہ ہو کیے ہو۔
میں نے اپنے سر پر رکھا ہوا خالہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یار میر اس سٹائل خراب کر دیا، بہت مشکلوں سے سیٹ کیا تھا میں نے۔ خالہ نے میرے گالوں پر پیار بھرے انداز میں ایک ہلکا سا تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، آصف کچھ خراب نہیں ہوا، آرام سے بیٹھو ادھر اور چپ کر کے ناشتہ کرو، اب مزید نہیں بولنا بری بات ہے۔ خالہ نے ناشتہ کیا اور پھر کہا کہ آصف آپ کا بہت بہت شکریہ، ناشتہ بہت مزیدار بنا تھا۔ چلو ہم آج سے پکی پکی دوستی کر لیتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی وجہ سے آج بہت عرصے بعد اس طرح بے ساختہ ہنسی ہوں، کیونکہ اولاد کی محرومی نے مجھے اندر ہی اندر سے خالی کر دیا ہے، میں تو ہنسنا بھول ہی چکی تھی۔ میں نے کہا، خالہ اب پریشان نہ ہو، اللہ کے ہاں دیر ضرور ہے لیکن اندھیر نہیں، جو بھی اللہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ پھر میں نے منہ بناتے ہوئے خالہ سے کہا، آپ کے بقول کیا ہم پہلے دوست نہیں تھے؟ جواب دوستی کریں گے۔ خالہ نے میری گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، دوست تو تھے ہم مگر یہ وہ دوستی کچی تھی۔ پھر خالہ نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، آج سے پکی دوستی کرتے ہیں۔ میں نے اپنے گال پر نرمی سے ہاتھ مسلتے ہوئے کہا کہ یار ایک تو ان آنٹیوں کو بھی بہت گندی عادت ہوتی ہے گال کھینچنے کی، اور کھینچتی بھی بہت گندی عادت بھی ایسے ہیں کہ سرخ کر دیتی ہے۔ خالہ پھر سے کھل کھلا کر ہنسی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے کانوں کی جانب بڑھانا چاہا تو میں نے اچانک دوڑ لگا دی۔ خالہ بھی اپنے خوبصورت قدموں کے ساتھ میرے پیچھے دوڑی اور کہنے لگی، کو ذرا آصف، کیا میں تجھے آنٹی نظر آتی ہوں؟ پھر وہ اچانک رک گئی اور اپنے کولہوں پر ہاتھ رکھ کر سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میں تھک گئی۔ پھر وہ قریب ہی پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ تو خالہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے میرے دونوں کانوں کو پکڑ کر مروڑ دیا۔ میں نے مزالف کارونے والی شکل بناتے ہوئے کہا، کوئی فرینڈ شپ نہیں اب سے، اب تو بہت سنگ دل ہو۔ خالہ نے ہونٹوں پر ملکی مسکراہٹ سجائے مجھے بڑے ہی پیار سے دیکھا اور میرے کانوں پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بہت قریب ہوئی اور کہا، اچھا نا یار سوری۔ میں کیا بتاؤں، میری حسین جمیل خالہ جو 21 سال کی جوان لڑکی نظر آتی تھی دے تو مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ پھر خالہ نے کہا، اچھا آصف تم یہیں رکو، میں چینج کر لوں، پھر کچھ ضروری سامان مارکیٹ سے خریدنا ہے وہ لے آتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تب تک میں بھی تھوڑا تیار ہو کر فیشن وغیرہ کر لوں، شاید کسی لڑکی کا مجھ پر دل آ ہی جائے اور پھر میں بھی خوب انجوائے کیا کروں گا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے ایک تھپڑ میری گردن کے پیچھے لگاتے ہوئے کہا، آصف تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، کن حرکتوں سے باز آؤں؟ وہ بولی، اپنی جذبات اور شرارتی حرکتوں سے۔ میں نے کہا، یار زندگی میں تھوڑی لذت بھی ہونی چاہیے ورنہ اب تو میر اچھے نہیں چھوڑیں گی۔ پہل تو خالہ کو میری بات کی کچھ سمجھ نہ آئی، لیکن جب سمجھ آئی تو وہ پاؤں سے جوتی پہن کر پکڑتے ہوئے بولی، آصف تم کتنے بدتمیز ہو گئے ہو، شرم کرو۔ میں مسکراتا ہوا روم میں چلا گیا۔ جب تھوڑی دیر بعد باہوں کلا تو صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی پر نظریں جما لیں۔ اسی لمحے خالہ بھی باہر آ گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو میں سانس لینا بھی بھول گیا۔ خالہ نے باریک سفید کلر کی قمیض اور نیچی جینز پہنی ہوئی تھی۔ میں نے شرارتی انداز میں ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، میڈم جی کیا ارادے ہیں آپ کے؟ تو خالہ نے خود پر نظر دوڑا کر مجھے دیکھتے ہوئے ملکی مسکراہٹ کے ساتھ حیرانگی سے کہا، کیوں آصف ایسا بھی کیا ہوا؟ میں نے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میڈم اب تو قیامت ڈھا رہی ہے، لیکن باہر کسی کو نہیں پتا کہ اب کسی کی امانت ہے۔ خالہ نے پیارے سے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا، منہ بند کرو اپنا، کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو؟ جب انہوں نے مجھے مارکیٹ چلنے کا کہا تو میں نے خالہ کی طرف ہاتھ لہرا کر شاعرانہ انداز میں کہا، مانا کہ شہر میں آپ کو ہزاروں لوگ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن اتنی صبح کون دکان کھولے گا؟ خالہ کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہو گیا، اور تم نے ٹھیک کہا ہے، تھوڑی بعد ہم چلیں گے۔ میں نے کہا، محترمہ جب اب بازار جاتی ہوں گی لوگوں کی نظریں تو اب پر ہی جم جاتی ہوں گی نا، انہیں تو اپنے کام کا بھی تو اب پر ہی جم جاتی ہوں گی نا، انہیں تو اپنے کام کا بھی ہوش نہیں رہتا ہوگا۔ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یار آصف شرم کرو، تم تو جیسے مجھے اپنی خالہ سمجھتے ہی نہیں، مجھے ایسے مذاق کرتے ہو جیسے میں تیری خالہ نہیں بلکہ گرل فرینڈ ہوں۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ دی اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ خالہ آہستگی سے میرے بالکل قریب بیٹھی اور مدھم سی آواز میں کہا، آصف۔ میں نے کہا جی۔ خالہ بولی، کیا تم باز نہیں آؤ گے مجھے فلرٹ کرنے سے؟ میں نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، اب جیسی خوبصورت عورت سے کون فلرٹ نہیں کرنا چاہے گا؟ خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو با ہے یار۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد خالہ میرے قریب ہوئی اور بولی، کیا سچ میں تیری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟
میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کوئی اب جیسی خوبصورت ملی ہی نہیں ورنہ اسے گرل فرینڈ کیا اپنی لائف پارٹنر بنا لیتا چاہے ابو سے چھت رول کروانی پڑتی۔ خالہ نے کہ پھول کی کیئر جیسے ہونٹوں نے مسکراتے ہوئے مجھ سے ہوچھا آصف میں تجھے اتنی ہی اچھی لگتی ہوں؟ تو میں نے پھر کسی معصوم سے عاشق کی طرح سر جھکا کر دھیمی سی آواز میں کہا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ خالہ ہنس پڑی اور کہا تم باز نہیں آنے والے۔ خالہ نے کہا آصف دودھ لے وہ ختم ہو گیا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور دودھ لینے چلا گیا، واپس آ کر دودھ کو فریج میں رکھا اور خالہ کو بتانے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن کمرے میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے جسم میں کرنٹ دوڑنے لگا۔ خالہ غسل کر کے نکلی تھی اور یہ وقت کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میرے جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ڈر کے مارے ابھی پلٹنے ہی والا تھا کہ خالہ نے اوز دے کر پوچھا آصف لے آئے ہور حلق خشک ہونے کی وجہ سے میری آودیتا تھی۔ میں نے سرمایا تو خالہ آہستہ قدموں سے جاتی ہوئی میری جانب بڑھی اور میری تھوڑی کے لیے جانور کو کر کیا ہوا؟ میں نے چھر مار پر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ خالہ نے میری کے اوہے میں ڈوب کر ہی چھا آصف کی پانچ جو میرا اس طرح تمہارے سامنے آنا مجھے اچھا لگا ہے کیا؟ میں تمہاں نے دوبارہ سر جھکا کر کہا اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میں آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہوں تو آپ غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کا خوبصورت بدن ہر کسی کو اپنی طرف زبردستی کھینچ سکتا ہے لیکن صرف وقتی طور پر اتنا کافی نہیں۔ خالہ نے ایک لمبا سانس لیا اور مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں دیوانہ ہوں۔ خالہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا کہ کچھ دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے تو آپ کو حاصل کر لوں اور پھر ساری زندگی اب سے نظریں نہ ملا پاؤں اور پھر آپ کا دیدار کرنے سے بھی محروم ہو جاؤں۔ خالہ کو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ ایک سائیڈ پر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اپنے قریب آنے کا کہا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میری کمر میں بازو ڈال کر مجھے بالکل اپنے ساتھ چپکا کر بٹھا لیا، پھر میرے ایک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر کہا آصف اب بھی تو یہی چاہتے تھے، اب پلیز میرے صبر کا امتحان نہ لو، وقتی طور پر ہی صحیح لیکن جو مل جائے اس پر شکر کرنا چاہیے۔ کب تک تم یوں خود کو ترساتی رہو گے؟ ہو سکتا ہے اب کی وجہ سے ہی میری گود ہری ہو جائے۔ میں اتنے دنوں سے جس کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا اسے ہی ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر میں وہاں سے بھاگا اور سکون سے اپنے کمرے میں واپس گیا۔ تبھی مجھے سننے میں آیا کہ خالہ اندر روڑھی تھیں، ان کے سسکنے کی اوز باہر تک رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس گیا اور کہا خالہ اب ٹھیک تو ہے؟ خالہ کی اوز نہ آئی، سکنے کی اوز بھی بند ہو گئی۔ میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا تو اندر سے اوزئی آصف میں تھوڑی دیر کے لیے اکیلی رہنا چاہتی ہوں، پلا پلیز اپنے روم میں چلے جاؤ۔ میں اداس سا واپس آ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد خالہ بھی فریش ہو کر باہر آئی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ تم میرے حسن کے دیوانے ہو چکے تھے اور میں بھی تیری بار بار یہ حالت اور اپنے لیے تڑپ دیکھ کر اولاد کی خواہش لیے بہک گئی تھی کہ ایسا کرنے سے تیری حسرت بھی پوری ہو جائے گی اور شاید مجھے بھی اولاد مل جائے۔ لیکن اچانک آپ کا دل بدلتا ہوا دیکھ کر اور اللہ سے توبہ کر کے جو تم نے اس پاک رشتے کا بھرم رکھ کر جو مجھ ہر احسان کیا ہے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ اور میں رو اس لیے رہی تھی کہ تم تو بچے تھے، کمزور ارادوں کے مالک تھے، لیکن میں تو سمجھدار تھی، نہ کتنے بڑے گناہ کبیرہ کی خواہش پال لی تھی میں نے بھی اولاد کی خواہش میں بہک کر۔ پھر دونوں کافی دیر تک روتے رہے اور آئندہ کے لیے اللہ سے معافی مانگ لی۔ دوستوں میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وقتی طور پر شیطان آپ کو بہت زیادہ بہکا دیتا ہے، اتنا بہکا دیتا ہے کہ آپ اپنا ذہنی توازن بھی کھو بیٹھتے ہیں اور ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جو ساری امراپک کے لیے پچھتاوے کا باعث بن جائے۔ اور آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں تو خصوصاً ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں عزیزوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا اور نہ ہی آج کل کوئی بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ خدارا اس لیے اپنے اس پاس کے لوگوں پر خاص نظر لمبی عمر عطا فرمائے، اور اگر وہ کسی چیز سے محروم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محرومی کو دور فرمائے، بالخصوص بے اولادی کو۔ آمین۔ دوستو اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید ایسی نئی ویڈیوز اب تک بر وقت۔ شکریہ۔